أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اس امت سے پہلے گزری ہوئی امتوں میں سے اس امت کے قریب تر ایک سب سے بڑی امت گزری ہے، بنی اسرائیل. یہ قوم آج بھی موجود ہے. جو عیسائی شکل میں یہ بھی بنی اسرائیل ہیں، یہودی شکل میں یہ بھی بنی اسرائیل ہے. البتہ موجودہ دور میں جو یہودی ہیں خالص بنی اسرائیل ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل. عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کے گزرنے کے بعد، زمانے دراز کے بعد، انہوں نے خلط ملط کر دیا، ابھی کرتے چل رہے ہیں. یعنی عیسائیت کی تعلیم دے کر غیر بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل نہیں ہیں ان کے اندر بھی عیسائیت کا چرچا کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، عیسائی بناتے چلتے ہیں، جبکہ اس دور کی عیسائیت وہ خالص توحید وحدہ لا شریک کے اوپر مبنی نہیں ہے، جس کے اندر پوجا کی بھی قسم ہے. وہ اپنے طور پر شبیہ شکل اسٹیچو پیغمبر کا بناتے ہیں، حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے، بس کھانے کی چیزیں کھاتے چلے جاؤ، لینے کی چیزیں لیتے چلے جاؤ. اس لیے مسائل میں فرق پڑ جاتا ہے. پھر لوط اہل کتاب سے جو یہودی ہیں، یہ یہودیت کے اوپر نسب بنی اسرائیل سے ان کا رشتہ ناتا ہے. خیر وہ ایک طویل تفصیل ہے. یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا. ہر نبی ایک ہی چیز کے لیے، دین موسیٰ علیہ السلام کو قائم باقی رکھنے کے لیے. لیکن یہ نبوت صرف یہودیوں کے لیے، غیر یہودیوں کے لیے نہیں. یہی سلسلہ تھا سابقہ ہر نبی کا. وہ علاقہ واری ہوا کرتے تھے یا قوم واری ہوا کرتے تھے، فلاں علاقے کے لیے یا فلاں قوم کے لیے. اس لیے وقت واحد میں دنیا میں ایک سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی تھے. حتیٰ کہ ہندوستان کی سرزمین بھی یہ بھی نبیوں کی آمد سے نوازی گئی ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کے پاس تاریخ قلم بند نہیں ہے. قرآن چونکہ عرب میں نازل ہوا، سب سے پہلے مخاطب عرب قوم اس عربیت سے جڑے ہوئے رشتے ناطے کو ظاہر کر کر، دین اسلام کی پختگی پیدا کر کر، پھر ان کے ذریعے سے ساری دنیا میں پھیلا رہا ہوا. تو دوسرے علاقوں کے نبیوں کا تذکرہ کلام پاک میں ملتا نہیں ہے.
پوری تفصیل کے ساتھ نہیں ملتا. الغرض اس بنی اسرائیل قوم کو ان کے دین پر صحیح قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے پیچھے نبی، نبیوں کے پیچھے نبی، نبیوں کے پیچھے نبی. اور جب دنیا میں گھر گئے، دنیا والوں سے متاثر ہو گئے، پھر خرابی پیدا کرتے چلے، پھر نبی، پھر مصیبتوں میں گھر گئے، پھر اللہ نے مہربانی کی تو چند مہربانیوں کا تذکرہ ہے. ہم نے کیا نہیں کیا اس کو دنیا کے اندر دین کے اوپر قائم رہ کر توحید کے سبق کے اوپر قائم اور باقی رہے. تو چنانچہ بخدا ہم نے، خود اللہ تعالیٰ اپنے قسم کھا کے کہتے ہیں، ہم نے بنی اسرائیل کو دیا، کتاب بھی عطا کیا، تورات، حکم، حکمت کے، نصیحت کے، عقل کے، فکر کے، ساری چیزیں عطا کیے. پھر نبوت والا سلسلہ ان کے اندر جاری باقی رکھا. اس قوم کے اوپر مرحلوں میں سے ایسے مرحلے بھی گزرے، آسمان کے نیچے زمین کا اس حصہ نہ کہیں پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ نہر ہے. کوئی 40 سال تک زندگی گزارنا پڑا ان کو. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم کو کوئی محنت، کوشش، جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں، بس آسمان کے نیچے رہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے رہو. ہم تم کو کھانے کا بھی انتظام کریں گے، پینے کا بھی انتظام کریں گے، یعنی ضرورت زندگی کی تکمیل کریں گے، جس کی تفصیل پارے 1 میں کچھ ہے. پھر قرآن میں جگہ جگہ من و سلوا کے ذریعے سے آسمان سے ڈائریکٹ رزق کے نازل کرنے کا طریقے سے کر دیے. یہی بنی اسرائیل تھے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، جب انہوں نے ضد کر بیٹھی، لیکن مخالفت میں نہیں، اپنے ایمان کی اور پختگی پیدا کرنے کے عنوان سے، تو اللہ نے دعا قبول کر لی. آسمان سے دسترخوان اتاریے جس پہ ہر قسم کی چیز جو ہمیں لذت والی لگتی ہو، ہم آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آسمان سے اتر رہا ہے، پھر ہمارے پاس بچھا دیا گیا اور کبھی ختم نہیں ہونے لگا. جب بھوک لگتی کھاتے جاؤ، کھاتے جاؤ، کھاتے جاؤ. پابندی لگا دی، خبردار، جتنی ضرورت ہے کھانا لے جانا، چھپانا، رکھنا، یہ ہونا نہیں. جب یہ غلطی کی ہے تو پھر ان کے سامنے دسترخوان کو اٹھا لیا گیا. تو ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے یہ کچھ کر کے اچھے چیزوں کے کھانے کا انتظام. پانی نہیں تھا، معجزہ عطا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہی چلتا رہا پورے 40 سال تک. پانی کے عنوان سے ڈنڈا ماریے، جو ہزاروں کی تعداد میں تھے بنی اسرائیل، لیکن قبیلوں کے اعتبار سے 12 قبیلوں میں تقسیم تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند، 12 اولاد کی 12 نسلیں، تاکہ جھگڑے بھی ہونے نہ پائے. اس چھوٹے سے پتھر سے 12 طرف سے 12 نہریں جاری ہوتی تھیں. جب ضرورت ہے پانی وہاں، پھر بند کرنے کا بھی طریقہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کو تاکید تھی، اب بند، بس کے عنوان سے بند ہو جاتا تھا. آج کل کی ٹیکنالوجی میں بھی ایسی چیزیں ہیں. میں نے پرانے شہر کے اندر کا ایک صاحب کا مکان ہے، کوئی آفیسر وغیرہ بھی نہیں ہے، ذہین ہوشیار ہے، کاروباری ہیں، شاندار مکان ہے. پورے مکان میں کہیں بھی کھٹکا نہیں ہے، ہر قسم کی لائٹیں ہیں. ارادہ کر کے دیوار کے کسی بھی حصے کو کھل جاؤ کے ارادے کے ساتھ کہیں بھی ہاتھ لگا دو، لائٹ کھل جاتی ہے. بند ہونے کے ارادے سے ہاتھ لگا دو، لائٹ بند بھی ہو جاتی ہے. اب یہ تو ٹیکنالوجی آئی.
یہ چیزیں ممکن ہونے کا قدرت نے بتلا دیا تھا. ٹائلٹس کے اندر بھی 20 قسم کی آ گئی، کموڈ میں بھی کوئی خاص قسم کی چیز آ گئی. آپ کو ہرگز نہ ہاتھ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، پوری طرح صفائی کر دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سب اللہ کی دی ہوئی عقل و فکر وغیرہ. الغرض اس طرح ہم نے ان کو پاک چیزوں کا رزق بھی عطا کر دیا، کیا نعمتوں کو بھول جاتے ہو؟ حتیٰ کہ اس وقت کی دنیا میں جتنے انسان تھے سارے دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں یہ یہودی بنی اسرائیل جہاں جہاں جس علاقے میں بھی ہیں، ہم نے ان کو سب سے بڑے مکرم مشرف فضیلت والے ہونے کا درجہ دے دیا. شاید اسی لیے آج وہ اس عقیدے کے پر خفیہ کام کرتے ہیں یہودی. اصل انسان اس دنیا کے اندر صرف اور صرف یہودی ہیں. وہاں باقی ساری دنیا کے انسان اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. حقیقت انسانیت جو یہودی ہیں وہی ہیں. الزام کے ہم پر یہ ہم جتنوں کو چاہے مارو یہ ہمارے غلام ہیں. خط و غارت گیری کرنا یہ کرنا یہ گناہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ اپنی طرف سے بنا لیا انہوں نے. اس لیے کہ شریعت کے اندر بھی ہے جو آقا غلام کو مار دے تو اس کے پاس سزا نہیں تھی. جب انہوں نے بٹھا لیا عقیدہ سارے انسان ہماری غلامی کے لیے پیدا کیے ہیں، اصل انسان جو بنی اسرائیل قوم میں وہی انسان ہے. اب یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ لوگ. اس لیے فضلنا العالمین، اس وقت تک کی دنیا میں جتنے انسان تھے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلتیں عطا کی ان کے لیے. بالآخر احکام میں خداوندی کے ہر قسم کی چیزیں کلی وضاحت کے ساتھ، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیسے زندگی گزارنا، سوچ کیسے رکھنا، فکر کیسے رکھنا، ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ ہم نے بیان کر دیا. جب سارا ذخیرہ جمع ہوگا، جیسے آج ہمارے پاس امت میں سارے سنت رسول کے پورے طریقے موجود ہیں، محفوظ ہیں، اللہ کا پورا کلام محفوظ ہے، اس کے ترجمے محفوظ ہیں، اس کی تفسیریں موجود ہیں، اس کی تفسیریں ادبی لٹریچر کے اعتبار سے ہے، مسائل کے اعتبار سے تفسیر ہے، سائنس کے اعتبار سے تفسیر ہے، تاریخ کے اعتبار سے تفسیر ہے. کیونکہ قرآن میں سارے کے ساری چیزیں ہیں. تو پھر وہ صحیح انسانیت کے پر مسلمان کہلانے والے ظاہری اسلام کے اوپر کیوں رہ گئے؟ کیوں اس نقل میں چلے جا رہے ہیں؟ وہ نافرمانی جب کرنے لگی بنی اسرائیل قوم تو اللہ نے فضیلت کو ختم کر دیا، شریعت کو ختم کر دیا، تورات کی اہم چیزوں کو اس قرآن میں بیان کر دیا، جس امت کے لیے باقی رکھا. یہ سب کچھ آنے کے بعد انہوں نے آپس میں اختلافات کر بیٹھے. ہر چیز کا علم عطا پتہ آنے کے بعد صرف اور صرف کیوں؟ شرارت، حسد، عناد. آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں بنی اسرائیل قوم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں؟ یعنی یعقوب علیہ السلام کے نسل سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل سے جڑے ہوئے ہیں. پھر وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کا ارشاد ہے یقیناً تمہارا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں قیامت کے دن. جو حق کا دعویٰ کر رہے ہیں پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے کون نا حق پر ہے. یہ سارے اختلافات اس کا قطعی فیصلہ صرف اللہ کے پاس ہی ہو سکتا ہے. اب یہ ذکر کر کر بیان کرنا اس امت کو تعلیم دینے کے لیے اب خطاب کرتے ہیں اس امت سے. پھر کہیں اس کے بعد اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہم نے آپ کو مقرر کر دیا ایک شریعت، ایک طریقے کے اوپر دین کی، لہذا اس طریقے پر چلنا، سارے قوموں کے طریقے پر نہیں، ان کے ماننے والوں بھی اس طریقے کو تم اختیار کرنا، سارے دعوے رہیں گے دنیا کے مختلف قوموں کے، تہذیب کے، تمدن کے، اس کے پیچھے نہیں کرنا، بلکہ وضاحت سے فرما دیا ہرگز ہرگز ان لوگوں کے مرضی اور خواہشات کی تکمیل میں کبھی بھی راغب نہیں ہونا، اس پہ میلان نہیں رکھنا۔ یہ جو منمانی کر رہے ہیں یہ حقیقی علم کے خلاف کر رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے وہ لوگ۔ اب یہ سمجھ کے سمجھوتا نہیں کرنا، چلو ہاں میں ہاں ملائے تو ہماری دنیا کے 4 روز کی زندگی میں کچھ سکون مل جائے گا۔ ہرگز ہرگز یہ تمہیں جب اللہ کی پکڑ ہوں گی تمہارے اوپر بھی تو کوئی بھی آ کے نہیں بچائے گا تم۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شامل ہیں، آپ کی امت بھی، آپ کی امت سے تعلق رکھنے والے قیامت تک کے بھی، اور مختلف قسم مختلف مذاہب سے ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس سے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ جیسا آج کے اس میں ہے، کم و بیش ساری دنیا جو اسلام سے وابستہ نہیں ہے، مذہب اسلام اور اسلام والوں کی بات آ جاتی ہے تو موافقت میں اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، مگر اللہ کا اعلان ہے تم للہیت پیدا کرو ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہارا ولی ہوں گا، مگر متقیوں کا ہوں گا، کہلانے والے مسلمانوں کا نہیں۔ اسلام کو دنیا کا ذریعہ بنانے والے بھی شامل ہیں، جبکہ اس میں بھی آج کے زمانے میں سب سے بڑی جماعت ہے علماء سے تعلق رکھنے والی، ہر عالم نہیں، دین کا لبادہ، دنیا داری مقصد اور غرض، ہیلے بہانے کر کر، تعویلات کر کر دین میں کمزوری پیدا کرنا، تو یہ متقین کے زمرے سے نکل جائیں گے۔ جو ہیں سو بندے اللہ کے حق ہیں، کہاں ہیں، کتنے ہیں، کیسے ہیں، اللہ کی ذات خوب جانتی ہے۔ ہر شخص اپنے ضمیر کو ڈھونڈے، تلاش کرے تو پتہ چلے گا۔ اب اس سے بحث کرتے ہیں ھذا بصائر الناس، یہ سمجھنے کی عقل کی باتیں لوگوں کے لیے، اس میں ہدایت و رہنمائی ہے، پھر اس پر چلے تو رحمت خدا بندی ہے، لیکن جو یقین رکھ کر چلنے والے، اور جو نہیں چلنے والے ہیں ان کا تذکرہ اگلی آیتوں میں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ۔